10 محرم الحرام کی عاشور کی رات آ گئی، شب عاشور آ گئی۔ آپ کی ہمشیرہ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا سلام اللہ علیہا سلام اللہ علیہا وصلوات اللہ علیہا اپنے بھائی حضرت امام حسین کے خیمے میں گئیں دیکھنے کے لیے کہ بھائی تنہا بیٹھا ہے۔ آپ ٹیک لگا کر تنہا شب عاشور قرآن کی تلاوت میں مشغول ہے۔ آپ کو خیال آیا کہ میں اہل بیت کے خیموں میں جاؤں، بھائی عباس سے کہوں اور دوسروں سے کہوں کہ حسین اکیلا ہے، آخری رات ہے، کل خبر نہیں کیا ہو جائے، اور رات خیمے میں حسین اکیلا ہے، کوئی تو اس کے ساتھ بیٹھا۔ جب یہ کہنے گئی تو سارے اہل بیت کے جوان حضرت عباس کے گرد جمع ہیں۔ وہ باہر دروازے کے ساتھ ٹیک لگا کے اندھیرے میں سونے لگی۔ عباس علمدار ان سے فرما رہے ہیں اہل بیت کے جوانوں کل کیا کرو گے؟ وہ کہہ رہے ہیں حسین کی خاطر کٹ جائیں گے۔ وہ پوچھ رہے ہیں میرے پاس عہد کرتے ہو، حلف کرتے ہو؟ سب نے کھڑے ہو کے حلف اٹھایا کہ ہمارے لاشیں حسین کے قدموں میں گر جائیں گے، اور جب تک ہم میں سے کوئی ایک بھی زندہ ہے اس وقت تک ہم شاہ حسین کی طرف، امام حسین کی طرف کوئی میلی آنکھ اٹھنے نہ دیں گے۔ حضرت سیدہ زینب کا دل خوش ہوا کہ اہل بیت کے جوان میرے بھائی حسین کے لیے حلف لے رہے ہیں۔ پھر آپ گئیں اصحاب حسین کی طرف، جو باقی اہل بیت کے علاوہ جو اصحاب اور احباب میں سے آئے ہوئے تھے۔ ادھر دیکھا تو ادھر حبیب ابن مظاہر کے گرد سارے اصحاب و احباب جمع ہیں، اور حبیب ابن مظاہر پوچھ رہے ہیں کہ کل کیا کرو گے؟ ایک ہی سوال ہے، سب کہہ رہے ہیں کہ ہمارے لاشیں حسین کے قدموں پر گر جائیں گے، جب تک ہم میں سے کوئی ایک زندہ ہے اس وقت تک ہم حسین کو میدان کی طرف نہیں جانے دیں گے۔ عہد ہو رہے ہیں، حلف ہو رہے ہیں۔ اس کے بعد چل کے آپ امام علی مقام کی بارگاہ میں گئی، اور امام علی مقام کے پاس پہنچی تو حبیب ابن مظاہر آئے۔ آپ نے فرمایا اپنے خیمے میں بیٹھے۔ امام علی مقام نے حبیب ابن مظاہر کو بلا کے کہا حبیب ابن مظاہر کل میں شہید ہو جانے والا ہوں، میرے بعد اہل بیت کا قافلہ اور رسول کی شہزادیاں اسیر بنا لی جائیں، اہل بیت کے لوگ قیدی بنا لیے جائیں گے۔ تم جا کے اپنے اصحاب و احباب کے خیموں میں کہو جس جس کی بیویاں ساتھ آئی ہیں وہ محفوظ مقام پر فلاں قبیلے میں چلی جائیں، رات ہی انہیں محفوظ مقام پر فلاں قبیلے میں بھیج دو۔ اور پھر آپ نے سب کو جمع کر کے کہا کہ یہ یزیدی لوگ میرے خون کے پیاسے، تمہیں اپنی بیعت سے آزاد کرتا ہوں، جہاں جہاں حفاظت کی جگہ ملتی ہے اجازت ہے، اپنے نانا کے حضور قیامت کے دن تمہاری وفاداری کی گواہی دوں گا، مگر تمہیں آزاد کرتا ہوں، جا سکتے ہو۔ سب نے کہا حسین ہم ایسے بے وفا تو نہیں ہیں، بے وفا تو نہیں کہ آپ کو چھوڑ کے جانے بچا کے چلے جائیں۔ پھر آپ نے فرمایا ٹھیک ہے تم نہیں جاتے تو اپنی بیویوں کو محفوظ مقام پہ بھیج دو، مستورات کو۔ حبیب ابن مظاہر نے جا کر سیدہ زینب فرماتی جا کر اپنی بیویوں کے خیمے میں اعلان کیا کہ امام علی مقام کا حکم ہے کہ کل وہ شہید ہونے والے ہیں، رسول کی شہزادیاں اسیران کربلا ہوگی، تم آزاد محفوظ جگہ پہ چلی جاؤ۔ تو ان اصحاب و احباب کی بیویوں نے بآواز بلند کہا ہماری غیرت کب گوارا کرتی ہے کہ رسول کی بیٹیاں قیدی بنے اور ہم اپنے گھروں میں محفوظ ہو جائیں۔
حضور کے شہزادوں پہ قدموں پہ لاشیں گرانا، ہم شہزادیوں کے قدموں پہ لاشیں گرائیں گے۔ عاشور کا دن چڑھ گیا، یکے بعد دیگرے احباب و اصحاب شہید ہوتے رہے۔ پھر اہل بیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جوان اور گلشن رسول کے خوبصورت پھول مسلے جانے لگے، یکے بعد دیگرے سب شہید ہونے لگے۔ جب ہر کوئی اپنے اپنے وقت پر جام شہادت نوش کر چکا تو آخر میں حضرت علی اکبر کی بات آئی، اجازت مانگی، امام علی مقام نے ان کے سر پہ امامہ بندھوا دیا۔ تلوار تھما دی، دعاؤں کے ساتھ محبتوں کے ساتھ رخصت کیا۔ مصطفیٰ کا یہ شہزادہ، شبیہ مصطفیٰ، شیر اہل بیت کا، جس طرف جاتا تھا یزیدی بھیڑوں بکریوں کی صفوں کو چیر کے بھگا دیتا تھا، پشتے کے پشتے لگ رہے تھے۔ اس مرد حر، اس جوان شبیہ مصطفیٰ کے سامنے آ کر جنگ کرنے کی کسی میں جرأت نہ تھی۔ فردن فردن لڑائی ہوتی رہی، ہر یزیدی واصل جہنم ہوتا رہا۔ بالآخر وقت آیا، یزیدیوں نے بہت بڑے لشکر کی شکل میں اجتماعی حملہ کیا، آپ نیچے آ گئے۔ آپ کے سینہ مبارک میں بہت بڑا نیزہ پیوست ہو گیا، پیاسے تھے، نیزہ پیوست ہوا تو زور سے آواز آئی، یا بتا ابا جان۔ امام علی مقام چل رہا گئے، تیزی سے پہنچے، جا کے اپنے شہزادے علی اکبر کے جسم مبارک کو گود میں رکھا، زبان پوچھا، ابا جان اگر پانی کچھ مل جائے تو میں پھر دیر تک مقابلہ کر لوں، پیاس ہے۔ فرمایا بیٹا ہمیں بھی پیاس ہوتی تھی تو ہمارے نانا اپنی زبان چسا کے پیاس دور کرتے تھے، میں وہی زبان آپ کو چسا سکتا ہوں۔ زبان ان کے منہ میں رکھ دی، وہ چوستے رہے چوستے رہے۔ جب سیراب ہو گئے تو عرض کرنے لگے، ابا جان اب مجھے چھوڑ دیں، یہ نیزہ نکال دیں پھل سینے میں سے، میں ایک بار پھر حملہ کرتا ہوں۔ امام علی مقام نے جو نیزے کا پھل نکالا، خون کا فوارہ نکلا، روح قفس انصری سے پرواز کر گئے۔ اتنا بڑا جسم اطہر لے کے امام علی مقام آ رہے تھے کہ ان کے قدم کربلا کی زمین پر اس طرح کے سٹتے آتے تھے۔ ابن اساکر روایت کرتے ہیں کہ امام حسین جب علی اکبر کو لینے خیمے سے نکلے تھے، 56 برس عمر تھی، مگر سر انور اور داڑھی مبارک کا ایک بال بھی سفید نہ تھا، اور جب لاشا علی اکبر کا اٹھا کر خیمے میں واپس آئے ہیں تو سر اور داڑھی کا ایک بال بھی سیاہ نہ تھا۔ غم دو حسین کو پورا کر دیا، اور جوان بیٹے کی رخصتی نے حسین کو نکال کر دیا۔ امام علی مقام خود تیار ہوئے، شمشیر علی شیر خدا، امامہ مصطفیٰ سر پہ باندھا، گھوڑے پہ بیٹھنے لگے۔ سیدہ زینب ہاتھ جوڑ کے سامنے آ گئی، عرض کیا، بھائی حسین خدا کے لیے ایک التجا قبول کر لو، اپنی اماں فاطمہ الزہرا کا واسطہ۔ فرمایا بہن زینب کیا التجا ہے؟ عرض کیا، میرے پاس جوان بیٹے تو نہیں ہیں، جوان سب قربان ہو چکے، میرے 2 چھوٹے ننھے منھے بیٹے، میں آپ کو اپنی ماں فاطمہ کے لاڈلے کو کبھی میدان میں جانے نہ دوں گی جب تک اپنے 2 چھوٹے بیٹے قربان نہ کر دوں، پہلے ان کو بھیج لینے دے۔ امام علی مقام نے فرمایا، بہن زینب کیا کہتی ہو، یہ نہیں ہوگا۔ دوڑ کے حضرت عباس علمدار کے پاس گئی، ہاتھ جوڑ دیا، عرض کیا، بھائی جان
میں اپنے 2 شہزادے قربان کیے بغیر اپنی ماں فاطمہ کا شہزادہ حسین جانے نہیں دوں گی، خدا کے لیے میرا کام کروا دو۔ انہوں نے آ کے ہاتھ پاؤں جوڑ دیے، پکڑ لیے، عرض کیا امام علی مقام خدا کے لیے زینب بی بی کے شہزادوں کی قربانی قبول کر لیں۔ آپ نے فرمایا بہن زینب ابھی 1-2 گھنٹے کی بات رہ گئی ہے، میں نے تو چلے ہی جانا ہے، ان 2 شہزادوں کو کیوں قربان کرتی ہو، ساتھ رکھنا۔ بی بی زینب نے کہا حسین اگر یہ آپ چلے گئے تو ان شہزادوں کو کیا کرنا ہے، کسی اور کو آباد رکھ کے کیا کرنا ہے، یہ پہلے قربان ہوں گے پھر آپ جائیں گے۔ تکرار رہا، پاؤں پکڑ لیے، بڑی بہن نے پاؤں پکڑ لیے، نیت کی۔ امام علی مقام نے بالآخر التجا قبول کی، بوجھل دل اور دکھی دل کے ساتھ خاموش ہو گئے، دعا کے ساتھ 2 ننھے رخصت ہوئے۔ یزیدی لبکے اور کہتے تھے کہ اب بڑا کوئی نہیں بچا تھا، مگر 2 ننھے شہزادے شہزور اپنی شجاعت اور بہادری کے جوہر دکھا رہے تھے، انہوں نے بھی کئی جہنمیوں کے پشتے لگا دیے۔ بالآخر ان کی بھی شہادت کا وقت آ گیا۔ بالآخر امام علی مقام خیموں میں جا کر شہزادیوں کو ملے، وصیت کی کہ میرے شہادت کے بعد تم کو اسیر بنا لیا جائے گا، خیموں سے باہر نہ آنا۔ اور صبر اور استقامت کے ساتھ اپنے نانا کے دین کی لاج جھنڈا بلند رکھنا۔ دعائیں دی، ان کو وصیت کی، آخری خطبہ نصیحت کا پڑھا، اللہ کے حضور رخصت ہو گئے، گھوڑے پر بیٹھے، گھوڑے کو ذوالجناح کو اشارہ کیا چلے، مگر وہ نہیں چلتا، اس کی لگام کھینچی وہ نہیں چلتا، ایڑیاں ماری وہ نہیں چلتا، زور سے لگام کھینچی نہیں چلتا۔ جب لگام کھینچتے ہیں تو گھوڑا ذوالجناح نیچے کی طرف دیکھتا ہے، جب اس کو تنابیں کھینچتے ہیں گھوڑا نیچے کی طرف دیکھتا ہے۔ امام علی مقام نے جھک کے جو نیچے دیکھا کہ کیا ماجرا ہے، جھک کے دیکھا تو بی بی سکینہ گھوڑے کی ٹانگوں سے لپٹ کے کھڑی ہے۔ گھوڑے کی ٹانگوں سے لپٹ کے کھڑی، گھوڑے سے میٹھی میٹھی زبان میں فرما رہی ہیں ذوالجناح ادھر جو گھوڑا بھی کسی کو لے کے گیا ہے پلٹ کے نہیں آیا، میرے بابا کو نہ لے جا، میں تو رات ان کے بغیر سو نہیں سکتی، ان کے سینے پہ لیٹتی ہوں، اگر آج میرا بابا پلٹ کے نہیں آئے گا تو میں سوؤں گی کہاں۔ گھوڑے سے ہم کلام ہیں۔ امام علی مقام ادھر آئے، ان کو سینے سے لگایا، پیار کیا، اٹھا کے بی بی زینب کے سپرد کیا کہ زینب بہن یہ سکینہ میری امانت ہے، اسے میرے پاس سینے سے لگائے رکھنا۔ امام علی مقام رخصت ہو گئے، اور پھر وہ وقت آیا جب فوق العرش سے آواز آئی، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ وہ وقت آیا کہ حسین نے سر انور سجدے میں رکھا، کفر کی تلوار چلی، آواز آئی کہ اے نفس مطمئنہ، اے حسین، اے روح حسین، تو نے بندگی کا حق ادا کر دیا، تو نے امامت کا حق ادا کر دیا۔ سیدہ فاطمہ الزہرا کی روح کی آواز آئی، بیٹا حسین تو نے میرے دودھ کی لاش رکھ لی۔ علی مرتضیٰ کی آواز آئی، حسین تو نے میرے خون کی لاش رکھ لی۔ صاحب گنبد خضرا کی آواز آئی، حسین تو نے میرے کندھوں کی لاش رکھ لی۔
بارگاہ سے آواز آئی حسین تو نے میری بندگی کی راز رکھی لوٹا قدسیان فلک کو تجھ پہ فخر ہے امامت کو تجھ پہ فخر ہے ولایت کو تجھ پہ فخر ہے ابدیت کو تجھ پہ فخر ہے بندگی کو تجھ پہ فخر ہے تقویٰ کو تجھ پہ فخر ہے قیادت کو تجھ پہ فخر ہے اے حسین ابدیت کو تجھ پہ فخر ہے اور حسین عبادت کو تجھ کو فخر ہے اور آج سجدے کو تجھ پہ فخر ہے اور حسین آج خود خدا کو تجھ کو فخر ہے امام عالی مقام کی شہادت کے ساتھ داستان کربلا ختم ہو گئی اندھیرا چھا گیا اندھیرا چھا گیا نصیحت رات کی نڈھال بی بی فاطمہ نے آواز دی سکینہ سکینہ بھائی کی نصیحت تھی سکینہ کو سینے سے لگائے رکھنا سکینہ کا جواب نہیں آتا ایک خیمے میں دوسرے میں گئی تیسرے خیمے میں گئی خیموں کو آگ لگی ہے کہ ادھر لاشوں کے پاس نہ ہو بھائی علی اصغر کے پاس نہ ہو بھائی علی اکبر کے پاس نہ ہو قاسم کے پاس نہ ہو کہیں نظر نہیں آتی سکینہ اندھیرا چھا گیا پریشان دیوانہ وار دوڑ کے نکلتی دور جا کے دیکھتی ہے امام عالی مقام کے جسد اوپر کے جسد اقدس کے اوپر گھیری سی ہے اندھیرا ہے قریب جا کے آواز دی قریب جا کے آواز دی آواز دی تو حضرت سکینہ امام حسین کے منہ کے ساتھ منہ لگا کے ان کے سینے پہ لیٹی پڑی ہے اور پوچھتی ہے بابا اب بھی روزانہ مجھے رات سلانے کے لیے آئیں گے قافلہ اہل بیت کا اسیران کربلا کا دمشق کی طرف روانہ ہو جاتا مقدس سر شہیدان کربلا کے نیزوں پر ہے کجاووں پر بیبیاں شہزادیاں مصطفیٰ کی رسول کی بیٹیاں ہیں قافلہ جا رہا ہے اور تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد جب سر حسین نظر آتا ہے سکینہ کی چیخیں نکل جاتی بابا کو بلاتی ہے پھر روتی اس کجاوے والا جو تھا اس نے 2-3 بار سختی سے ڈانٹا حضرت بی بی سکینہ کو ڈانٹا کہ چپ کرو آپ پھر رو پڑتی جب آپ کا رونا بند نہیں ہوا تو اس ظالم بدبخت نے حضرت بی بی سکینہ کا بازو پکڑ کر کھینچ کر اونٹ کے کجاوے سے نیچے پھینک دی آپ ریت صحرا میں گر پڑی اور خوف زدہ ہو کر روتی روتی بے ہوش ہو گئی اہل قافلہ کو خبر نہیں تھی وہ چلتا رہا بہت دیر گزر گئی جب ہوش میں آئی تو دوڑی قافلہ نظر نہیں آیا آواز دیتی ہے کبھی بابا کبھی پھپھو بی زینب کو آواز دیتی ہے دیر تک دوڑتی رہی ایک پیاس کئی دنوں کی نڈھال بچپن غم قافلہ نہیں ملا اندھیرا چھا گیا پھر گر پڑی پھر بے ہوش و غش کھا گئے جب پھر غش کھا کے بے ہوش ہو کے گری قافلہ آگے جا چکا تھا تو نیزہ جس پر سر حسین تھا وہ لرز کر زمین پر آ گرا سر حسین زمین پر آ گیا ادھر سکینہ غش کھا کے گری ہے ادھر سر حسین کا نیزہ زمین پہ آ گرا نیزہ اٹھانے والا شخص جھکا اور اس نے کوشش کی کہ اٹھاؤں مگر سر حسین اٹھتا نہیں ہے اٹھتا نہیں وہ پریشان ہوا قافلہ رک گیا کسی نے پوچھا کہ قافلہ کیوں نہیں چل رہا آگے اس نے کہا
امام حسین کا سر نظروں کے ساتھ زمین پر گر پڑا ہے اور اٹھایا نہیں جا رہا۔ یہ بات امام زین العابدین تک پہنچی، امام سجاد تک پہنچی۔ امام زین العابدین نے حضرت سیدہ زینب سے کہا، پھوپھو جان، یہ جو بابا کا سر انور اٹھایا نہیں جا رہا، آپ ذرا اہل بیت کے شہزادوں شہزادیوں کی گنتی تو کریں کہ کوئی بچہ تو کجاوے سے نہیں گر گیا، کوئی بچہ تو کجاوے سے نہیں گر گیا۔ حضرت سیدہ زینب نے ایک ایک بچے کا نام لیا، بچی کا نام لیا، جس کا نام لیتی وہ لبیک کہتے، شہزادہ شہزادی تو پتہ چل جاتا، پھر دوسرے کا لیتی لبیک، تیسرے کا نام لیتی لبیک۔ جب سکینہ کا نام لیا تو جواب نہیں آیا، بار بار سکینہ کا نام لیا، جواب نہیں آیا۔ آپ کو اندازہ ہو گیا کہ سیدہ موجود نہیں ہے، بے بس ہو گئی، حالت اضطرار میں اونٹ سے نیچے چھلانگ لگا دی اور دیوانہ وار پیچھے صحرا کی طرف دوڑ پڑی، اور سکینہ کی آوازیں دیتی رہیں، دوڑتے دوڑتے آوازیں دیتے دیتے صحرا میں دور چلی گئی، بہت دور، جہاں سیدہ سکینہ غش کھا کے بے ہوشی کے عالم میں گری پڑی تھی۔ جب وہاں تک پہنچی تو رات کا اندھیرا ہو گیا تھا، پہنچی تو دیکھا کہ اس ایک جگہ پر کوئی خاتون بیٹھی، جب آگے پہنچی تو دیکھا خاتون نے سیدہ سکینہ کو گود میں لیا ہوا ہے۔ ابھی آپ پیچھے ہی تھی تو کہنے لگی ہے تو سیدہ زینب کہ بی بی نیک بخت خاتون، آپ کا بڑا شکریہ، ہم یتیموں کے بچوں پر تو نے کرم کیا ہے، شفقت کی ہے، آپ کا شکریہ، یتیم بچوں پر تو نے شفقت کی ہے، احسان کیا ہے، سنبھالا دیا ہے، بتا دو نیک بخت خاتون آپ ہیں کون؟ انہوں نے سر انور اٹھایا، کہا بیٹی زینب تیری ماں فاطمہ ہو۔ بیٹی زینب تیری ماں فاطمہ۔ قافلہ دمشق کے بازاروں میں پہنچ گیا، دمشق کے بازاروں میں پہنچا تو بدبخت یزیدیوں کے لوگ، عورتیں مرد چھتوں پہ چڑھے ہوئے تھے، تماشا دیکھ رہے تھے کہ قیدی آئے ہیں، ہائے ہائے ہائے، قیدی آئے ہیں۔ اور جو یزیدی فوج کے دربار کے لوگ تھے ان کی عورتوں نے پتھر مارے۔ کسی نے پوچھا کون؟ ایک خاتون پتھر مار رہی تھی۔ ایک عورت نے پوچھا یہ کون ہے؟ اس نے کہا یہ باغیوں کی بیویاں ہیں۔ یہ باغیوں کی بیویاں اور بچے آئے ہیں۔ ایک شخص ساتھ کھڑا تھا، ان کا نام تھا صاحب، وہ بول اٹھا، انہوں نے کہا بدبختو، یہ باغیوں کے بچے نہیں، رسول کے شہزادے نازادیاں ہیں۔ رسول کے شہزادے اور شہزادیاں۔ وہ تو سہل تھا، آگے بڑھا سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ سلام اللہ علیہ کہ ان کے قریب آ کر اس نے سر جھکا کے سراپا ادب ہو کے سلام عرض کیا، السلام علیکم یا اہل البیت، سلام عرض کیا۔ آپ نے پوچھا شخص تو کون ہے؟ ہم جب سے دمشق کے بازار میں آئے ہیں خوف زدہ لوگوں میں سے کسی نے ہمیں سلام نہیں کیا، ایک شخص نے سلام نہیں کیا، ان میں تو کون ہے ہمیں سلام؟ پہلا شخص سلام کرنے والا
اس نے کہا میں کبھی مدینہ رہا کرتا تھا، مجھے اہل بیت محمد کا حال معلوم ہے، جن کے گھر جبرائیل اور ملائکہ بھی اجازت لیے بغیر داخل نہ ہوتے تھے۔ آج شام کے بازاروں میں، اور وہ سیدہ بطول زہرا جن کے لیے تاجدار کائنات نے فرمایا تھا کہ جب جنت میں ان کی سواری آئے گی تو ہاتف غیب سے آواز آئے گی کہ کل اہل محشر گردنیں چکا لے، آنکھیں چکا لے، بطول زہرا کی سواری جا رہی ہے، اور 70,000 حوروں کے جرمٹ میں ان کی اماں لائی جائے گی، 70,000 حوروں کی جرمٹ میں۔ بی بی میں مدینہ میں سنا کرتا تھا، آج پتا چلا ہے کہ وہ شہزادیاں رسول کی بیٹیاں قیدی بن کر شام کے بازاروں میں اور تو کچھ نہیں کر سکتا، آپ کچھ فرما دیں، میرے لائق کوئی حکم ہو، میرے لائق کوئی حکم ہو، اگر میں کوئی خدمت کر سکوں تو فرما دے۔ آپ نے فرمایا خدا تجھے اجر دے، کوئی خدمت نہیں، بس ایک چھوٹا سا کام ہمارا کر دو، آگے جو میرے بھائی حسین کا سر لے کے جو قافلے والا جا رہا ہے، نیزے والا، اسے کہیں ذرا دور دور آگے چلا جائے، ہمارے قریب نہ چلے، کیونکہ میرا بھائی تلاوت کرتا جا رہا ہے، جب سر سے تلاوت کی آواز سنیں گے تو سارے لوگ اسی کو دیکھیں گے، ہماری طرف نگاہیں نہیں اٹھیں گی، ہمارا پردہ رہ جائے گا۔ سب لوگ میرے بھائی حسین کی تلاوت کے سننے میں مشغول ہو جائیں گے، نگاہیں نہیں اٹھیں گی، ہمارا پردہ رہ جائے گا۔ وہ دوڑ کے گیا، اس نے اس نیزے والے سے کہا، اس نے جھڑک دیا، اس نے بات نہیں مانی۔ جب اس نے جھڑکا اور تلخی ہو گئی، بات نہیں مانی، تو اس سہل کے ساتھ ایک اس کا دوست تھا، وہ عیسائی تھا، مسیحی اور مذہب تھا، عیسائی دوست، اس کے پاس تلوار تھی، یہ خالی ہاتھ تھا۔ اس نے جب حسین کی زبان سے قرآن کی تلاوت سنی اور منظر اسیران کربلا کا دیکھا، اس کا سینہ چمک اٹھا، اس نے وہیں تلوار نکالی اور پڑھا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، کلمہ پڑھا، اور یزیدیوں کے ساتھ اس نے جنگ شروع کر دی۔ اس نے کئی یزیدی واصل جہنم کیے، جب واصل جہنم کیے تو ایک بگدر سی بچی، ایک شور ہوا، حضرت بی بی سیدہ زینب نے حضرت اس سہل سے پوچھا یہ کیا ماجرا ہے، کیا ماجرا ہے، شور کیوں ہے؟ اس نے کہا بی بی میں نے اس کو جا کے بات کہی، میں خالی ہاتھ تھا، میری اس نے نہیں مانی، میرا ایک دوست ساتھ تھا، وہ عیسائی تھا، اس عیسائی کو غیرت آ گئی، اس نے کلمہ پڑھا اور وہ تلواروں سے ان سے انتقام لے رہا ہے۔ بی بی زینب یہ بات سنی، چیخ نکل گئی اور اونٹ کے کجاوے پر سوئے مدینہ چہرہ کر لیا، گنبد خضرا کی طرف چہرہ کر کے پکار کے کہنے لگی نانا جان، آج شام کے بازاروں میں آپ کی امت میں سے کوئی ہمیں بچانے والا نہیں، آج غیر مسلم عیسائی حیرت کھا کے ہمارے لیے لڑتا پھرتا ہے۔